اللہ تبارک و تعالی اپنے سچے کلام قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ دیکھیں، ایک تو یہ کہ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے کہ صبر سے کس طرح مدد طلب کی جائے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ عبادات کی ادائیگی، گناہوں سے رکنے اور نفسانی خواہشات کو پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے۔ گناہوں سے رکنا اور نفسانی خواہشات کو پورا نہ کرنا، تو ایک دیکھیں گناہوں سے رکنا تو واجب ہے۔ بعض اوقات جو نا بندے کا جی چاہتا ہے کہ میں جو نا فلاں کو یہ بات بتا دوں کہ فلاں میں جو یہ برائی ہے، کہ اس نے یہ یوں کیا تھا، میں اس کو بتا دوں۔ اب اس نے غور کیا، یار یہ تو غیبت میں آئے گا، صحیح، تو میں گناہ کروں گا، ثواب تو دور کے بعد الٹا میں تو پھنس جاؤں گا۔ بالکل۔ جو غیبت ہے، گناہ ہے، تو حرام ہے۔ اب کیا ہے کہ یہ گناہ سے یہ رکا رہا، کیوں کہ شریعت نے اس کو منع فرمایا، تو یہ بھی ہوا صبر کرنا۔ اچھا، بعض وقت کیا ہے کہ بندہ جو ہے وہ نفسانی خواہش کو پورا نہیں کرتا، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پہ یہ کھانا کھا رہا ہے، کھانا اسے بہت اچھا لگا، صحیح۔ اب اس نے جو ہے نا آدھا کھایا یا پونا کھایا، یعنی پونا کھایا اور چوتھا اس نے چھوڑ دیا، یعنی اللہ کی رضا کے لیے اس نے اپنے نفس کو مارا۔ بھوک طلب ہے، ٹھیک ہے، مگر اس نے اپنے رب کی رضا کے لیے نفس کو مارا، صحیح۔ اس پہ اس کو ثواب ملے گا۔ یعنی دل چاہ رہا ہے، طلب بھی ہے، بھوک بھی ہے، خواہش بھی ہے، لیکن یہ سوچ کر چھوڑے، نیت یہ ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو مار رہا ہوں۔ اچھا، چوتھائی نہ بھی ہو، چند لقمے چھوڑ دیں، چند ایک لقمہ بھی چھوڑ دے، واہ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب جو نا یہ پلیٹ صاف کرنا ہی چھوڑ دے، یہ پہلے سے اتنا لے، یا یہ کہ اس نے لیا اب اس کا جی چاہ رہا ہے کہ مزید لوں، اب یہ نہ لے۔ صحیح، تو یعنی کھانے کا احتیاط بھی رکھے، کھانا ضائع کھانا ضائع بھی نہیں کرنا، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، اور احتیاط بھی کرے۔